نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مرکزی خیال: انسان کائنات کے لیے نہیں بلکہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال تخلیق آدم کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان یعنی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں۔ یہ پہاڑ، سمندر، دریا، جنگل، حیوانات، نباتات، چرند پرند، پھل، سبزیاں، اناج، دھاتیں، ہوا، پانی، غرض کائنات کی تمام چیزیں اور نعمتیں انسان کے استفادے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ قدرت کی جملہ طاقتیں اس کے قبضہ و تصرف میں دے دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس شعر میں دراصل انسان کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان زمین و آسمان کا محکوم نہیں بلکہ ان کا حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں منصب خلافت پر فائز کیا ہے اور اسے یہ صلاحیت اور اختیار بخشا ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو اپنے تصرف میں لا کر ان پر حکمرانی کرے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ لیکن خود انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کی عبادت و اطاعت کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تم خدا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مہر و ماؤ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ علامہ اقبال نے بڑی عمدگی سے کائنات اور تخلیق آدم کا مقصد بیان کیا ہے۔ شعر میں بہت روانی اور سلاست ہے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ مرکزی خیال: یہ دنیا محض تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ مقاصد کی تڑپ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے تشبیہ و استعارہ کے پردے میں دنیا کی تخلیق کا اصل مقصد بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس باغ کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ اس کی سیر و تفریح کر کے پھولوں سے دل بہلا لیا جائے اور اس میں ایک پرندے کی طرح آشیاں یعنی گھونسلہ بنا لیا جائے، بلکہ اس کی بجائے یہ باغ تو ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جذبات آہ و فریاد کی تربیت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اس کی دلچسپیوں اور رنگینیوں میں کھو کر رہ جائے اور اصل مقصد حیات کو بھول جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر اپنے دل میں اعلیٰ جذبات اور مقاصد کی تڑپ پیدا کرے، اس میں جستجو، اضطراب اور درد و سوز کے جذبات پیدا ہونے پائیں، اس کے دل میں عشق حقیقی کی سچی تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ کون حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ زندگی ارتقاء کا ایک مسلسل عمل ہے۔ انسان کو ایک اعلیٰ نصب العین کے حصول کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس راہ میں مصائب و مشکلات بھی آتی ہیں، قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محدود پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ لامحدود کے لیے جد و جہد کرے۔ ارتقاء کے اس عمل میں اسے اللہ سے لگاؤ اور اپنی خودی کا سرمایہ ساتھ لینا چاہیے۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک منفرد انداز میں دنیاوی زندگی کا اصل مقصد بیان کیا ہے۔ شعر میں نہایت عمدہ تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ محدود اور علاقائی نہیں بلکہ عالمگیر اور آفاقی ملت ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیری کشتی یا جہاز کب تک مختلف علاقائی دریاؤں یعنی راوی، نیل اور فرات میں گھومتا پھرتا رہے گا، حالانکہ یہ سفینہ یا جہاز لامحدود سمندر میں رواں دواں رہنے کے لیے بنا تھا۔
مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو علاقائی اور جغرافیائی حد بندیوں میں محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم تمام دنیا میں حکمرانی و فرمان روائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا تعلق ملت اسلامیہ سے ہے، جو ایک عالمگیر اور آفاقی ملت ہے۔ افسوس کہ تم نے اپنے آپ کو محدود علاقائی اور لسانی قومیتوں میں بانٹ کر رکھا ہے، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ تمام عالم میں پھیل جاؤ اور دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دو۔ آج ملت اسلامیہ چھوٹے چھوٹے خطوں اور علاقوں میں منقسم ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے لیے آپس میں برسر پیکار ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان آپس میں صحیح معنوں میں متحد ہو جائیں اور وہ اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں تو وہ دنیا کی عظیم ترین قوت بن سکتے ہیں اور وہ پورے کرۂ ارض پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ یعنی اے مسلمانوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ یہ شعر ضرب المثل بن چکا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک منفرد انداز میں مسلمانوں کو عالمگیریت اور آفاقیت کا پیغام دیا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ مرکزی خیال، ایک مثالی رہنما میں 3 صفات لازمی ہیں: بلند مقاصد، دل نشین گفتگو اور ہمدردی و جانثاری۔ علامہ اقبال نے شعر میں سالار قافلہ یعنی قومی رہنما کی اہم خصوصیات اور صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شخص وسیع النظر ہو، یعنی اس کے مقاصد بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہوں۔ وہ گھٹیا اور پست مقاصد نہ رکھتا ہو۔ زندگی اور دنیا کے بارے میں وہ ایک اعلیٰ و عرفہ اور بلند مقصد اور نصب العین رکھتا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی گفتگو اور بات دل نشین اور مؤثر ہو، یعنی جب وہ بات کرے تو اس کی بات دل میں اتر جانے والی ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کا دل سوز و گداز سے سرشار ہو، اس میں ہمدردی و جانثاری کا جذبہ ہو، وہ خود غرضی، حرص و طمع اور مفاد پرستی کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایثار و ہمدردی اور قربانی کے جذبات و احساسات رکھتا ہو۔ یہ تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں بدرجہ کمال پائی جاتی تھیں۔ اس لیے ایک اچھے رہنما کو اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر قومی رہنما ان صفات کا حامل ہو تو قوم کی کایا پلٹ سکتی ہے اور وہ اپنے بلند مقاصد میں سرخ رو کامران ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہے اور زبان زدِ خاص و عام ہے، یعنی ضرب المثل بن چکا ہے۔ شعر میں بہت فصاحت و بلاغت اور روانی پائی جاتی ہے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ مرکزی خیال، عجمی تصورات نے اسلام کی سادہ، فطری اور عام فہم تعلیمات کو گورکھ دندہ بنا دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات نہایت سادہ، فطری اور عام فہم ہے، لیکن عجمی تصورات و نظریات نے ان سادہ اور فطری تعلیمات کو الجھا کر رکھ دیا ہے اور انہیں گورکھ دندہ بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ اندیشہ عجم سے مراد وہ روایات اور افکار و نظریات ہیں جو ایران، یونان اور ہندوستان کے اثر سے اسلامی تعلیمات میں شامل ہو گئے۔ اسی اثر کے تحت بہت سے ایسے رسم و رواج اس دین میں شامل ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ مثال کے طور پر اسلام کا عقیدہ توحید نہایت صاف، واضح اور آسان ہے، لیکن اس میں شک کی علائشیں شامل کر کے اسے پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اور ایک خدا کے پیروکار مختلف فرقوں میں بٹ کر رہ گئے۔ اسی طرح اسلام کی یہ واضح تعلیم ہے کہ دنیا بندے کے لیے اور بندہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس نظریے میں بھی پیچیدگی پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح تصوف کے نام پر دین میں کچھ ایسی باتیں شامل کر دی گئیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتیں اور جن کے نتیجے میں ترک دنیا اور رہبانیت کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک سچا،
فطری اور سیدھا دین ہے۔ انسان اس پر خلوص دل سے عمل پیرا ہو کر دونوں جہانوں میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بندہ اپنا سفر جاری رکھے تو خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نیابت الہی کی منزل پا لیتا ہے۔ شعر میں بہت روانی اور سلاست ہے۔